اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم آپ سب جیسے جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل، نماز قیامت والے دن سب سے پہلے جو حقوق اللہ کے بارے میں سوال ہوگا نا وہ نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہمارے دین کا ستون ہے۔ ایک مسلمان کا کفر پہ چلے جانا، یہ کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کیا چیز کرتی ہے؟ نماز ہی کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہماری اگر ارکان میں دیکھا جائے تو نماز ہی، کسی حالت میں نماز نہیں چھوٹتی ہے، چاہے بیمار ہیں، چاہے صحت مند ہے، چاہے جنگ ہے، چاہے کوئی کچھ بیماری ہے، سفر ہے، کوئی رخصت، باقی کچھ عبادت میں رخصتوں کی ہے، کنڈیشن بتائی جاتی ہے، مگر نماز کے اندر کسی قسم کی رخصت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی نبی کی باتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا تھا کہ نماز سے میری آنکھوں کو راحت بخشو، یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز اللہ کے نبی کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ اور پھر سیکنڈری کیا چیز آتی ہے کہ ان کا طریقہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، آج مختلف کتابیں بھی مل رہی ہیں، مختلف طریقے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ پہلے ایک ہی طریقہ تھا صحابہ کا کہ جو اللہ کے نبی سے جیسی نماز سیکھی تھی ویسے ہی وہ پڑھتے تھے، مگر اب کیا ہو گیا، عقیدے کے گڑبڑ کی وجہ سے لوگوں نے اپنی عقلیں بیچ میں ڈالنا شروع کر دی، تو انہوں نے اس کے اندر بھی گڑبڑ کرنا شروع کر دی۔ تو ہم کس کی طرف جائیں گے؟ اصل کی طرف جائیں گے۔ یہ کتاب جو لکھی ہے، ہمیشہ سے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر صرف احادیث ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی اپنی کوئی رائے ہے، نہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی اس کے اندر نہیں لکھا ہوا، صرف حدیث لکھی ہوئی ہیں۔ ٹاپک کو اکٹھا کر کے جو جو ہمارے کویسچنز ہوتے ہیں وہ کویسچنز کو انہوں نے مسئلہ نمبر بنا دیا ہے، اس کے آگے انہوں نے وہ لکھ دیا کویسچن، نیچے اس کا جواب میں حدیث لکھ دی ہے، کوئی اپنی بات نہیں کی۔ تو اس لیے جیسے موٹی کتابیں پڑھنا مشکل لوگوں کو لگتا ہے، عربی کے اندر زیادہ تر موسٹلی تو دین عربی میں آیا نا، تو ان کو وہاں سے نکال کے کہ کیا طریقہ ہے سمجھنا مشکل ہے، تو انہوں نے کیا کیا آسان طریقہ کہ ٹاپک اردو میں لکھ کے نیچے حدیث لکھ کے حدیث کا ترجمہ لکھ دیا، تاکہ عام فہم، عام خواتین جو بالکل بھی بڑی بڑی فقہ کی کتابیں نہیں پڑھ سکتی وہ بھی اگر اس کو سمجھنا شروع کریں گی تو ان کو سمجھ آ جائے گی نماز کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے اندر بھی بہت جگہوں پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کیا آتا ہے کہ نمازیوں کے بارے میں وعید بھی آئی ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں کیا آتا تھا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ اس جگہ پہ تمہیں کیا چیز لے کے آئی ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بالکل سمپل سی بات ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اور جیسے 4 لوگ بیٹھے ہیں اور اگر نماز اذان کی آواز آئی اور 3 اٹھ کے چلے گئے اور ایک بیٹھا رہ گیا، اس نے انکار کیا، تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، تو نماز اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کے طریقے پہ نماز ہونا، کیونکہ ایک شخص سے جو نماز پڑھے تھے تو ان کو صحابی نے کہا، شاید حذیفہ تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیسے نماز پڑھے، تمہاری نماز نہیں، دوبارہ دہراؤ۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا اس میں کیا ہے، تو انہوں نے حضرت کہا کہ اس طریقے پہ اگر تم نماز پڑھتے رہے تو اسلام کے خلاف مرو گے، یعنی کہ اس کے اپوزٹ کفر ہی ہوتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک شخص تھا جو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا، تو اس نے آگے سے صحابی نے حضرت ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مجھے سزا ملے گی؟ انہوں نے کہا نماز کی سزا عذاب نہیں ملے گا، بلکہ سنت کے خلاف کام کرنے پہ عذاب ملے گا۔ اکثر ہم ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں جو دین میں نہیں ہیں، ایسے طریقے سے نماز پڑھتے۔ اچھا، یہ جو پہلے والے کی بات ہوئی تھی نا جو خلاف، اسلام کے خلاف ہے، وہ تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مگر کیا کر رہا تھا کہ رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا تھا۔ جیسے خواتین کو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایسے کر کے اٹھ جاتی ہیں، ایسے کر کے اٹھ جاتی ہیں، دیکھا نا اسپیڈ کی نماز کسی کی، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو اگر آپ تیزی کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کا جو آپ کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی کہ اسلام کے خلاف موت آئے گی، کیونکہ وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے وہ پوسچرز کا نام قیام، رکوع، سجدہ فرائض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز کے اندر بھی فرائض ہے، کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ۔ اب اس کا پوسچر اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے۔ اور جیسے وضو نہ کیا تو نماز نہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں پاکی ناپاکی کا نہیں پتہ، جیسے ہم نے پہلی بک پڑھ لی ہے، اگر ہم نے وہاں پہ غلطی کیا تو
وہیں سے ہمارا کام خراب ہو گیا. اگر وہ ٹھیک کر لی ہے تو اس میں داخل ہوئے ہیں، تو اگر رکوع قیام سجدہ صحیح نہیں کیا تو یہ بھی غلط ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھنا کمپلسری ہے. اور یہ قرآن کی آیات سے، صرف حدیثوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے بھی بہت جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ سورہ مومنون میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے تھے. اور نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ 5 وقت فرض کی گئی ہے. کوئی اگر ایک نماز بھی چھوٹتی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. فجر سے لے کے عشاء تک یہ 5 نمازوں کو اگر ہم جتنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں نا، تو اگر یہ 5 نمازوں کو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ محفوظ قلعے میں انسان بند ہو جاتا ہے، تو اگر ان میں سے ایک نماز بھی چھوٹتی ہے تو سمجھے کہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے، اگر آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیجیے گا. پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ ہاں یہی ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہی ہوگا. تو نماز کا یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ تک ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے، نماز بے حیائی کو روکتی ہے. پھر نماز کا انتظار کرنا چاہیے، نماز کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے، تو آپ کا گھر پورے کا پورا اسلام جیسا لگے گا. یہ قائم ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ جو اقتدار میں آ جاتے ہیں، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ان کو جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کا جو نفاذ کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے. تو اقتدار چھوٹا سا ہمارے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہمارا کنٹرول بھی ہوتا ہے، تو ہم سے بھی پوچھ ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، ارشاد فرما دیا، یہ بھی سورہ لکھی ہوئی ہے، سورہ حج کے جو ریفرنس میں بتایا گیا کہ جن کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا ہے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ ہے ہمارا کام. ٹھیک ہے، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انہیں یہ کام کرنا ہوتا ہے. ہماری زندگی کے جو فکریں ہیں، کہتے ہیں آج ہی میں پڑھی تھی کسب حلال کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ سارا کام کرتے تھے، مگر ان کی فکر آخرت ہی ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر ایسا کوئی کام کر رہے ہیں مگر ان کی دنیا ہی فکر بن جائے. رزق کمانا ان کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کی فکر آخرت ہوتی تھی. اس کی دعا بھی ہے نا، اللہم اجعل ہمی الآخرہ، یا اللہ مجھے آخرت کا غم دے دے، آخرت کی فکر دے دے. جنہوں نے دنیا کی فکریں پالی ہیں نا، تو وہ دیکھ لیں پھر آج ان کا حال کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہی اصل ہمارا کام تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کبھی تکلیف آتی ہے تو ہمیں کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ نماز اور صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو تکلیف میں بھی نماز پڑھنی ہے، خوشی میں بھی نماز پڑھنی ہے، بارش اور نماز پڑھنی ہے، شکرانے کی نماز ہوتی ہے، حاجت کی نماز ہوتی ہے، غم ملے تو نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کو پکڑ لیتے ہیں، نوافل کو اہتمام. صبح دوپہر شام کیا چیزیں زیادہ؟ اللہ کے نبی کو جب کچھ پیش آتا تھا وہ کدھر جاتے تھے؟ ہر وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ نماز پڑھنا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ اپنی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے کیا چھوڑتے ہیں؟ ہم نے کہیں جانا تو ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو ہم کیا چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیں کسی کام کی جلدی ہوتی ہے تو ہم کیا چیز چھوڑتے ہیں؟ نماز. یعنی کہ ہم ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. اللہ کے نبی ہر کام میں، خوشی میں بھی اللہ کی طرف بھاگتے تھے، غم میں بھی اللہ کی طرف بھاگتے تھے، جنگوں میں بھی. ادھر دشمن سر پہ کھڑا ہوتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے. حضرت بلال سے کربلا کے اندر جب پوچھا گیا، حضرت امام حسن حسین سے جب پوچھا گیا کربلا میں کہ کیا کرنے کو، جو جیسے ان کا آمنا سامنا ہوتا، انہوں نے کہا تھا پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. تو ہم ہوتے دشمن سامنے ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ ہم تو 2 منٹیں ترلے پتہ نہیں کیا، اسی کے ساتھ ہی لگے رہتے. ان کو کیا تھا کہ صرف نماز. ان کو پتا تھا کہ یہی ہے میری نجات. حضرت عمر کا بھی یہی واقعہ آتا ہے. وہ کس میں تھے جب ان کو شہید کیا گیا تھا؟ سجدے میں تھے، نمازوں میں تھے. جتنے بھی صحابیات کے واقعے، صحابہ کے واقعے پڑھے، ان کا جو تعلق کس کے ساتھ مضبوط تھا؟ نمازوں کے ساتھ. روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے. یہ زندگی تھی. ہماری زندگی بالکل اپوزٹ چل رہی ہے. اور یہ قیامت والے. اور نبیوں کا کام اپنی فیملی کو جو حکم دینا ہوتا تھا، یا پھر جس کی دعا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ یہی تھی نا، نسلوں تک. اور ہم اپنی نسلوں کے لیے کیا دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ کھانے پینے، وراثت، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. مگر یہی اصل میں ہم اور غم، کہ اپنے بچوں کو نماز کی عادی بنا دے. آگے انشاءاللہ ہم اس کی اہمیت کو اور مزید پڑھیں گے. اور منافق کی جو بتائی جاتی ہے نشانیاں، منافق کا تو پتہ ہے نا کہ قیامت والے دن کس درجے پہ ہوں گے؟ کس درجے؟ سب سے نیچے، جہنم میں سب سے نیچے. ابھی آپ نے کبھی کوکر کو دیکھا ہو نا، کبھی غور کیا؟ کوکر جب بول رہا ہوتا ہے تو سوچے سب سے نیچے جو کھانا بنا ہوتا ہے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے.
سب سے زیادہ ہیٹ اس حصے میں ہوتی ہے. یا دیکھ کے اندر دیکھو اسی تندور کی جو کنڈیشن ہے نا سب سے نیچے والی شدید تپش، وہاں وہ کافر نہیں ہوتے، وہ مسلمان ہوتے. تو سب سے نیچے وہ جو منافق کی جو وہاں وہ کافر نہیں ہوتے، وہ مسلمان ہوتے. تو سب سے نیچے وہ جو منافق کی جو بتائی گئی ہے حیثیت ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ نمازوں میں سستی کرتا تھا. کہتے ہیں نماز پڑھتا تھا، یہ نہیں ہے کہ نماز میں سستی کرتا تھا. نماز میں اٹھتی ہوں پڑھتی ہوں، پہلے یہ کام کر لیتی ہوں، پہلے وہ کر لیتی ہوں. شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا ایک عورت کا کہ جس کا میاں آیا تو وہ روٹی پکا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ پہلے روٹی بناؤ، اذان کی آواز آ گئی، اس نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں، تو اس کی جان نکل گئی. تو وہ اس کا عمل صحابیوں سے کم ہوگا کیا؟ کہ اس کو پتا تھا کہ یہ امپورٹنٹ زیادہ ہے، دنیا کی ہر رشتے سے پیچھے، ہر چیز سے پیچھے ہی ہے. تو نماز بہت ضروری ہے. اس کی یہ پہلا جو ٹائٹل ہے اس میں ساری حدیثوں کا اور آیات کا ریفرنس ہے. انشاءاللہ یہ شارٹ ہی ہم کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی کتاب کے اس طرف آتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ نماز کیسے پڑھیں. قیامت والے دن جب سوال ہوگا، تو جب ہماری نمازوں کو تولا جائے گا قیامت والے دن، یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کس طریقے پہ پڑھی ہے وہی نماز قابل قبول ہوگی. اور وہ طریقہ کون سا ہوگا؟ سنت کے مطابق. تو آج ہمارے اتنے طریقے اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ نماز کیا تھا. ہم نے آج تک جو بھی نماز پڑھی ہے کون سی پڑھی ہے؟ دیکھی دکھائی، سنی سنائی. ہم نے حدیثوں سے نہیں نماز سیکھی ہے کسی نے؟ آپ میں سے کوئی سسٹر ایسی بیٹھی ہے جس نے حدیثوں کے ذریعے سے نماز کو پڑھنا سیکھا؟ نہیں سیکھا نا. آپ نے سیکھا الحمدللہ. آج جنریشن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کے بعد ابھی یہ علم کا دور آ گیا ہے الحمدللہ. یہ صدی میں علماء کہتے ہیں کہ یہ والی جنریشن ہم سے بہتر ہوگی کیونکہ یہ علم کے ساتھ اب دین کو لے کے چل رہی ہے الحمدللہ. تو یہ اگر ہم پڑھ لیتے تو آج ہمارے اتنے فرقے نہ بنتے. یہ جو آج ہم کنفیوز ہیں نا، سوالوں پہ سوال. آج تک ہماری 5 فرائض ہیں عبادتوں میں، مگر 5 کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. صرف دیکھا دیکھا روزہ رکھتے ہیں، دیکھی دیکھی عبادتیں کرتے ہیں، دیکھا دیکھا سارا کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے جن کی مرضیاں بیچ میں آ رہی ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جن کی مرضی آ رہی ہے وہ اپنی مرضی سے کرسیاں رکھ کے تو ممبروں پہ چڑھ کے تو اپنے فتوے دیتے ہیں اور اپنی باتیں بولتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک بیچاری سادی عورت کو جو گھر میں سے دن رات کام کرنے لگی، اس کو نہیں پتا نماز کا طریقہ کیسے کرنا تھا. اس نے جس کو دیکھا اس کو فالو کر دیا. ٹھیک ہے، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے فالو کر رہے ہیں. تو جب ماں ہی جاہل رہے گی تو وہ آگے بچے بھی جاہل، تو جہالت کی کہاں تک جائے گی. تو ہم نے انشاءاللہ ابھی اس چیز کو توڑنا ہے، اپنی جہالت کو. اور یہ رمضان میں انشاءاللہ جو نمازیں پڑھنی ہیں، اور سال ہی پڑھتے تھے اور لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہاں صحابی نے کیا کہہ دیا ہے کہ یہ اس طریقے پہ مرو گے جو اسلام سے خلاف ہوگا. تو ہم بھی جس طرح کی نمازیں پڑھیں، اگر ہم نے علم سے نہ پڑھی تو ہمارا بھی یہ حال ہوگا انشاءاللہ. اس سال ہم نے نیت کرنی ہے کہ یہ رمضان ہم نے نماز کو نبی کے طریقے پہ پڑھنا ہے. اس وجہ سے یہ کتاب پڑھے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے، چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. کتاب کا سلوک تو آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس میں جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کا بھی تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو یہ پیج ہے نا، اس کے اوپر نا حدیث کا تعارف کیا گیا ہے. حدیثیں کس طرح کی ہوتی ہیں، حدیثوں کا نام کیا ہوتا ہے. ہم ہر چیز پہ حدیث کہی جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو یہ بھی حدیث ہے. یہ کوئی ضعیف ہوتی ہیں، ضعیف کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں. کوئی موضوع ہوتی ہے، موضوع کو جھوٹی کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک خاتون نے مجھے نا پرسنلی میسج کیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، وہ کوئی اور بک تھی. اس کا لاسٹ پیج اٹھا کے نا تو اس نے نیچے کہہ دیا کہ آپ نے تو شبان کے بارے میں یہ بولا تھا. اس نے پکچر سینڈ کر دی. اس کے آگے نا اتنا موٹا سا موضوع لکھا ہوا تھا. اب اس کو یہی نہیں پتا کہ موضوع کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں لکھا تو ہوا ہے کہ شبان کی رات کو عبادت کرتے ہیں. تو اب یہ بھی نالج ہونا ضروری ہے کہ موضوع کس کو کہتے ہیں. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹی جھوٹی حدیث کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کمزور جو ہوتی ہے. حدیث غلط نہیں ہوتی مگر اس کی چین سند غلط کٹی ہوتی ہے. غلط بھی نہیں کہیں گے، کٹی ہوتی ہے. کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو غلط نہ کہیں. اس پہ کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ خاموشی. اس کے اپوزٹ اچھا لے بھی سکتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں ضعیف حدیث لے سکتے ہیں اگر وہ شریعت سے خلاف نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل ضعیف حدیث بڑی فیمس ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بہت مشہور ہے مگر یہ ضعیف حدیث ہے. تو اس میں کوئی اتنا بڑا ہمارا فقہی مسئلہ نہیں بن سکتا. ہماری عبادتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ماں کی خدمت ہی ہے. اس کے اپوزٹ اگر ہمیں دوسری حدیثیں ملتی ہیں
جیسے جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ وہ آمین 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 اسٹیپ پہ کہتے گئے تھے کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت نہ کرے. اب یہ حدیث اس کو کیا کرتی ہے, طاقت دیتی ہے نا. تو پھر سمپل سی بات ہے, اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. وہ ضعیف حدیث جو صحیح حدیث کو یا میننگ دیتی ہے یا پھر اس سے تھوڑی سی مماثلت, اردو تھوڑی سی ٹف ہو گئی ہے میری, تھوڑی سی میچ کرتی ہے نا, تو وہ حدیث کو ہم ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں. ادروائز اپوزٹ جا رہی ہے صحیح حدیث کے تو نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, سمپل فارمولا یہ. اور زیادہ تر کیا لینی ہے, صحیح حدیث لینی ہے یا حسن لینی ہے. مگر اگر ہمارے پاس سامنے ضعیف ہے, ضعیف کے آگے حسن نظر آ رہی ہے, تو پھر ہم ضعیف کو چھوڑ دیں گے. حسن کے آگے اگر صحیح نظر آ رہی ہے, اگر آپ کے پاس میں نے ایک حدیث بتا رہی ہیں حسن حدیث, دوسری مجھے بتا رہی ہیں صحیح حدیث, تو ہم دونوں میں سے کس چیز پہ عمل کریں گے؟ صحیح پہ کریں گے اگر موجود ہے. اگر جن کے آگے مستند لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی صحیح, وہ سند کو کہہ رہے ہیں نا, سند کو, وہ جو چین ہے نا اس کو مستند کہتے ہیں. مگر وہ چین کا نام ہے, چین کے آگے لکھا ہوتا ہے صحیح اور حدیث. یہ آپ پڑھتے ہیں, اس کو غور کیا کریں. رواہ مسلم, رواہ بخاری, ٹھیک ہے, مسند احمد, سند احمد کے ساتھ جا کے ٹچ ہوتی ہے چین جس کو کہتے ہیں وہ انگلش میں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. نہیں تو ضعیف کو موضوع کو اٹھا کے کہتے ہیں یہ دیکھو کتاب میں تو لکھا ہوا ہے. اب یہ ہماری اور جہالت سامنے نظر آ جاتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا حدیث کہتے کس کو. ٹھیک, چلیں جی, ابھی ہمارا پہلا باب سٹارٹ ہوتا ہے. جتنا بھی اس میں نماز سے ریلیٹڈ ہوگا وہ کریں گے, کیونکہ نا اس کے اندر بڑا ڈفرینٹ ٹاپک بھی ہیں, طہارت کے بھی ہیں, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. جتنا نماز سے ریلیٹڈ ہوگا ہم وہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں طیبہ سٹارٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النیہ, نیت کے مسائل. مسئلہ نمبر 1, اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی, لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی, یا جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی. بس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نیت ارادے کا نام ہوتا ہے, کسی ورڈ کا نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سب سے پہلے یاد رکھیں. جہاں پہ بھی نماز میں بھی نیت کا آتا ہے نا, تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کا ارادہ, ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دل کے اندر کا بیج ہوتا ہے اور عمل پودا ہوتا ہے. تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو نیت کہا جاتا ہے. اگر ہم زبان سے اگر ادا کرنے لگیں وہ قول کہلاتا ہے. یہ تو فرق پتہ ہے نا آپ کو. نیت ارادہ ہو گیا, سوچ ہوگی. تو نماز میں اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم نے نماز میں کیا نیت کرنی ہے, تو نیت کوئی ورڈ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیت صرف سوچ کا نام ہے کہ میں کس کے لیے پڑھ رہی ہوں, کیا پڑھ رہی ہوں اور کتنا پڑھ رہی ہوں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں, کس کے لیے پڑھی ہیں اللہ, تو یہ صرف سوچنا ہے, اس کے کوئی ورڈ نہیں ہے نماز کے اندر. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہاں پہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نیت سے بھی جو کام کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اگر آپ نے اللہ کی خاطر, اجر کی خاطر نماز پڑھی ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں تو پھر اس کا ریوارڈ ہے. ادروائز کسی اور مقصد کے, اللہ کے علاوہ کوئی مقصد بھی ہے تو پھر آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا, چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو. آپ چاہے کتنی نمازیں, کتنے نوافل پڑھ لیں, سجدے پہ سجدہ کر لیں, اگر اللہ کی خاطر نہیں ہے تو نہیں ہے. اگر آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں کسی فرینڈ کی خاطر یا ٹائم پاس کرنے کی خاطر, یا چلو دیکھتی ہوں کیا ہو رہا ہے, کچھ اور سیکنڈری اگر آپشن ہے اللہ کے علاوہ, تو پھر آنا ضائع ہو جائے گا, ورنہ ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا, کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا, ضرور یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. شرک خفی دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. دجال کا فتنہ تو جانتے ہیں نا کتنا بڑا فتنہ ہے. قیامت کے قریب جو سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہوگا. تو سوچیں آج اس سے بھی بڑا خطرہ کیا ہے کہ ہم نمازیں دکھا دکھا کے پڑھتے ہیں, ہم نیکیاں دکھا دکھا کے کرتے ہیں, یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کوئی دیکھ لے. ہمیں نیکی کا وہ کام پسند ہی نہیں آتا جو چھپ کے کیا جائے. ہم ہر وہ نیکی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں جس میں لوگ ہوں, لوگ تعریف کریں, لوگوں کو انسپائر کریں, یا لوگوں پہ احسان کریں, جیسے صدقہ ہو گیا.
تو یہ کوشش کریں کہ ایسی نمازیں بھی نہ ضائع کریں، چھپ کے، عورت کے لیے تو ویسے ہی چھپ کے کہا کہ نماز پڑھے، تو اپنی عبادتوں کو کی حفاظت بھی خود ہی کرنی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو بڑی لمبی نماز، اچھا اس سے اپوزٹ چلتے ہیں، کچھ بڑی ماشاءاللہ سے نیک اور اچھی طریقے سے نماز پڑھنے والی تھی، مگر ان کو کوئی دیکھ رہا ہو نا وہ شورٹ کرنا شروع کر دیتی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑی نیک ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ اچھی پڑھتی ہیں تو آپ پڑھتی، لمبی پڑھتی ہیں تو پڑھتی ہیں، آپ کو کیا لگے کسی سے کوئی آپ کو نیک کہہ رہا ہے یا آپ کو برا کہہ رہا ہے یا دکھاوے، وہ اس کا عمل ہے۔ اگر آپ اچھی پڑھتی ہیں تو آپ پڑھتی، لمبی پڑھتی ہیں تو پڑھتی ہیں، آپ کو کیا لگے کسی سے کوئی آپ کو نیک کہہ رہا ہے یا آپ کو برا کہہ رہا ہے یا دکھاوے، وہ اس کا عمل ہے۔ آپ وہ جو مین چیز ہے نا نیت، اس کو آپ اپنا ضرور چیک رکھیں۔ صحابہ کرام کو سب سے مشکل یہ لگتا تھا کہ بار بار اپنی نیتوں کو سیٹ کرنا۔ نماز پڑھنا آسان ہے، نیتوں کو کہتے ہیں نا سیٹ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو ضرور اپنے آپ کو تیار کیا کریں جب وضو کرنے لگے کہ میں کیوں کر رہی ہوں سارا کچھ، ریمائنڈر۔ اور اگر کبھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز ایسے لمبی پڑھتا ہے، اچھی پڑھتا ہے، یا پھر کوئی ایسی نماز پڑھا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ چلے، فار ایگزامپل آپ کئی گاؤں میں جاتے ہیں، ہر گاؤں کے لوگ ذرا تھوڑے سخت ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ گاؤں کی طبیعت ان کو اتنی جلدی آپ کنونس نہیں کر سکتے دین کی باتوں کے اوپر۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں نماز کو طریقے سے پڑھوں، کیونکہ اکثر خواتین نمازیں بچھا کے پڑھتی ہیں اور وہ مانتی نہیں ہیں، ان کو روکا جائے یا بتایا جائے، حدیثیں بھی سنا دی جائیں۔ یہ تو آپ کا دل نرم ہے، آپ سننے کے لیے آئے ہو، آپ نیت کر کے آئے ہو کہ میں سننے آئی ہوں، تو آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، ادروائز لوگوں کو آپ منا نہیں سکتے۔ تو ایسی جگہوں پہ کہ جو آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ کیسے نماز پڑھی، تو ایسی جگہ پہ آپ احتیاط سے نماز پڑھتے تو اس میں بھی شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، اچھا کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، کوئی کچھ کرتا ہے تو کرتا ہے، مگر اگر آپ عمل کی نیت سے یا تربیت کی نیت سے اگر اپنی نماز کو بہتر احتیاط سے کریں تو اس میں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، اور یہ ثواب وہی ہوگا جو نیکی کا حکم دینے والوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی نماز کے اندر خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بسم اللہ۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ شرک آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز نہیں پسند وہ شرک ہے۔ تو ہم ہر چیز دکھانے کے لیے، ہم کپڑے پہنیں گے دکھانے کے لیے، ہم عبادتیں کریں گے، ہم ہر دنیا کا کام، بندے انوالو نہ ہو یا لوگوں کو نہ پتہ چلے، ہمیں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو چلو دنیا داری کے لیے تو خیر ہے، مگر عبادتوں کے لیے کوشش کریں، یہ شرک ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، تو اس میں احتیاط کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دینی کا، اکثر لوگ اس میں اپوزٹ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ جو اتنا گروپ میں ڈالتے ہو، میسیج کرتے ہو جی یہ کلاس ہے، یہ ہے فلائر، یہ کیا شرک میں آتا ہے؟ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اس میں آئے گا، یہ دکھاوے میں نہیں آتا۔ اسی طریقے کا صدقہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ایک صدقہ ہے کہ جو آپ نے اکیلے اپنی میڈ کو کر دیا، اور ایک یہ کہ کسی کہیں پہ سیلاب آ گیا، کوئی فلاحی کام یا کہیں زیادہ پرابلم والی بات ہے، تو اگر آپ سب کو بتاتے ہیں کہ اتنا اتنا صدقہ سب اکٹھا کریں، یہاں سے آ رہے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ وہ پھر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی تربیت سے لوگوں کو بھی انکریج کرنے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے۔ جی نماز کی فرضیت۔ نماز کی فرضیت۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں اپنے آپ کو اس پہ رکھ کے چیک کر لیں، اگر میرے اندر یہ ہیں تو ٹھیک میں اسلام کے اندر ہوں، ورنہ میں اسلام سے باہر ہوں۔ سمپل اپنے آپ کو جو مسلمانی کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ تسلی میں ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ قیامت المیدان میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی کہ وہ رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، وہی مجھے پالنے والا ہے، وہی میرے غموں کو دور کرنے والا ہے، وہی مجھے شفا دینے والا، یہی عقیدہ ہے اپنا۔ اگر اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر رزق کا معاملہ بھی کسی اور سے امید رکھے ہوئے ہیں، خوشی میں بھی امیدیں دوسروں سے ہیں، تو پھر یہ چیزیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اس سال انشاءاللہ
عقیدے کو بھی درست کریں کہ توکل اللہ کریں کہ خوشی بھی جو ملتی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اگر غم بھی آتا ہے تو وہ مشیت الہی ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے، اور ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھی، خوشیاں نہیں ملیں گی یہاں پہ، یہاں اگر اللہ تعالیٰ صبح لاتا ہے تو پھر شام بھی لاتا ہے، پھر شام آتی ہے پھر صبح آتی ہے، اگر خوشی ہے تو غم بھی آئے گا، صحت ہے تو بیماری بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے، زندگی ہے تو موت میں آئے گی، تو پھر کیا رونا، کوئی اپنا مر جاتا ہے تو ہم تو بالکل ہی فارغ ہو جاتے ہیں، ہمارا تو پورا ہی ذہن سے نکلا یہی کیوں مر گیا، میرا ہی ساتھ کیوں ہو گیا، میں ہی کیوں کر گئی، جب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ملاقات اللہ سے ہونی ہی ہونی ہے، قبرستان میں جا کے دیکھے تو صحیح کہ لوگوں نے یہاں نہیں رہنا ہے، کس نے رہنا ہے، قیامت تو چلو قیامت کی تو ایک تصویر ہی نہیں ہم بنا پا رہے، قبرستان تو دیکھ سکتے ہیں، اپنے ارد گرد جنازوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لوگ صحت مند خوبصورت طاقتور، اگر وہ جا سکتے ہیں تو ہماری باری بھی آنے والی ہے، تو پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں، پھر نماز قائم کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھیں الحمدللہ، سنت کے مطابق پڑھیں الحمدللہ، اس میں سے کوئی کمی پیشی ہو رہی ہے ٹھیک کر لیں ورنہ اسلام سے باہر، نماز ایک پڑھیں ایک نہیں پڑھیں، کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں، تو پھر یہ خطرے والی بات ہے، پھر زکوٰۃ کی پوری علم رکھتے ہوئے جو 8 مسار بتائے گئے وہیں دیتے ہیں، اپنے مال سے تو نہیں محبت کرتے، مال جمع کر کے تو نہیں رکھا ہوا، مال کا زکوٰۃ کسی بہانے سے کاٹ تو نہیں رہے، لوگوں کا حق تو نہیں مار، مال کا سب سے زیادہ مشکل سوال ہونے والا ہے، اور سب سے زیادہ محبت بھی مال سے ہی ہے، یہ جو ہمارے سارے رشتے خراب ہیں نا یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہی، ادروائز تو ہمیں کسی سے کیا ناراضگی ہوتی، یہ ہم سب سے جو ناراض ہیں نا دینے لینے کے معاملات کی وجہ سے ایسے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا آخری، اور ہماری تو محبت ہی مال کے اندر ہے، اور جمع کر کے رکھنا، اللہ کو مال یہ جو دولت ہے نا یہ اللہ کو بری نہیں لگتی ہے، مگر جمع کر کے رکھنا اور حقدار کو حق نہ دینا، صحابہ کرام تو بہت امیر تھے، دولت ہی دولت تھی ان کی، اچھا پہنتے تھے اچھا کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ برا نہیں لگتا، مگر دوسروں کے حقوق نہ دینا، ایک امیر کے پاس حق آتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نفاق جس کو کہا جاتا ہے، ادھر سے آنا، انفاق جس کو کہا جاتا ہے ادھر سے آنا اور دوسری طرف دے دینا، امیروں کے پاس جو مال ہے وہ غریبوں کا حصہ ہے، اسی لیے تو امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں فتنہ پڑ گیا، فساد ہو گیا، تو یہ زکوٰۃ دینا بھی ہم پہ فرض ہے، تو لازمی دینا، ٹھیک ہے، تو اپنا حساب رکھیں اس رمضان آنے سے پہلے، اکثر لوگ رمضان میں اس لیے، حالانکہ رمضان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ایک سال جس مال کے اوپر گزر جائے اس میں سے 2.5% دینا ہی دینا، اور عورت کا مرد کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، عورت کے پاس زیور ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اگر شوہر دیتا ہے نان نفقہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے، اگر شوہر نان نفقہ نہیں دیتا یا کوئی بھی ہے وہ اپنا زیور بیچ کے دے، مگر دینے، ورنہ کیا ہوگا قیامت والے دن اسی کی موریں لگائی جائیں گی، اس کو جلا کے نا اسی سونے کی موریں لگائی جائیں، وہی مال گردن میں گھما کے سانپ کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حج کرنا ہے، اگر کسی پہ حج فرض ہے، اس کے وہ مسلمان ہے، بالغ ہے، مال ہے، اور ساتھ میں اس کے محرم ہے، تو اس راستہ پرامن ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، اس کو ٹالے نہیں، اگر اس کے بیچ میں موت آ جاتی ہے تو پھر اس نے کیا کیا، کچھ بھی ہو کے مر جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ہو گیا کفر پہ مرا، کیونکہ اس پہ حج ساقط تھا اور اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، دنیا کے کام کر رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میرے پہ ایک عبادت فرض ہو گئی ہے، جیسے ایک 10 سال کے بچے پہ نماز فرض ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے کتنا برا لگتا ہے، اب ہمارے مرد اگر کوئی نماز نہیں پڑھے اچھے لگیں گے، وہ نماز نہیں پڑھے، اسی طریقے سے حج فرض ہو گیا تو حج ادا نہیں کرے، تو پھر ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ نہیں پکڑو، اس میں موت آ جائے تو پھر ہماری ایک، اس میں کیا ہو جائے گا، یہ جو بتایا نا کہ 5 پلر ہیں، ان میں سے ایک جیسے چیئر نہیں ہوتی، اگر اس کا ایک بھی پایا نہ ہو تو بیٹھ سکتے ہیں، اسی طرح ان چیزوں کا اگر عمل نہ کیا تو پھر اسلام میں نہیں ہے، باہر ہے اسلام سے، پھر رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ ہجرت سے قبل 2 رکعت اور ہجرت کے بعد 4 رکعت نماز فرض ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو حضر و سفر دونوں کے لیے 2 رکعت نماز فرض کی، بعد میں سفر کی نماز 2 رکعت برقرار رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسے بخاری
اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضر ہوتا ہے یہ جو ہم قیام کرتے ہیں گھر میں حاضر ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سفر کی نماز اور ایک گھر کی نماز، ان دونوں میں۔ اچھا یہی طریقہ جو بتایا جاتا ہے بچوں کی تربیت کا، شروع میں کیا کریں، 2 رکعت نماز پڑھائیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ 7 سے 10 سال کی عمر کے بیچ کا ٹائمنگ ہے۔ ویسے نارملی اگر بچہ گھر میں اگر نماز کو دیکھتا ہے وہ 7 سال تک کافی حد تک سیکھ جائے گا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے۔ ٹریننگ ویسے شروع سے 5 سال کی عمر سے ہی ہو جاتی ہے، مگر 7 سال سے لے کے 10 سال تک پریکٹیکلی ان کو کروانا ہے۔ وہ 7 سال کی عمر میں یہ نہیں کہ ان کو بتانا شروع کرنا ہے، تو ان کو کہنا ہے کہ اچھا چلو 4 فرض پڑھ لو، سنتیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اس طرح کرتے 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 10 سال کی عمر میں جا کے اس کو کمپلسری نماز پڑھے، ورنہ اس کو مارنا بھی ہے۔ جو بچہ نماز 10 سال کا ہے، جس گھر میں بچی ہے بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارنا بھی چاہیے۔ نماز کی فضیلت۔ روزانہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں، کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ہر دن، غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ، حسد، بغض، نفرتیں، حق نہ دینا، کتنا کچھ ہے نا۔ اگر یہ کتنا آسانی سے بتا دیا ہے کہ اگر ہم وضو ہی کرتے ہیں ہمارے سارے گناہ جھڑتے ہیں، پھر نماز ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اور کیا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں، پاک کرتے جائیں۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں فرشتے ہوتے ہیں، مگر ہم اگر اتنی عبادتوں کا اہتمام کرتے جائیں، وضو اچھے سے کرتے جائیں، بہت حد تک اپنی میل کو خود ہی یہاں دنیا میں دھو کے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام نہ کیا تو پھر اتنا بوجھ ہے قیامت والے دن، پتہ نہ سواریاں بن کے آئے گا، اور پھر جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے وہ اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے حشر کے میدان میں جائے گا۔ کتنا وزن ہوگا، کوئی تو سواری کے اوپر ہوگا اور کوئی سواری کے نیچے ہوگا، اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے خود اسے گھسیٹ رہا ہوگا۔ معاملات ایسے ہوں گے۔ کہاں ہے حشر کا میدان؟ کدھر ہے؟ شام میں۔ کہاں جنازہ دفنایا جاتا ہے اور کہاں چل کے جانا ہے؟ اگر پاکستان میں دفنائے گئے ہیں تو شام تک چلنا ہے، اور یہ زمین ایسی ہی ہوگی، ایسی کچھ اور دنیا نہیں بننے والی۔ انسان ویسے کے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، ہمیں سب یاد ہوگا دنیا کے معاملات، ہمارے سامنے ہمارے دوست رشتہ دار، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ایز اٹ از۔ کچھ ایسا نہیں کہ ہمارا حافظہ کوئی خراب ہو جائے گا یا وہ کوئی اور دنیا ہے اور ہم اس دنیا کے بارے میں کچھ بھول بھال جائیں گے۔ اکثر ہوتا ہے نا ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں، سب یاد ہوگا، سب کچھ تیز ہوگا، اور سب کچھ ہم اٹھا کے اپنی پیٹھوں پہ چل رہے ہوں گے۔ تو اس بوجھ کو کس طرح اتارا جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم رکوع میں تھوڑا گرتا ہے، سجدے میں اور گر جاتا ہے، اور وضو کرتے ہوئے بھی گر جھڑتے ہیں۔ تو اگر ہم شعوری طور پہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے یہ کام کریں نا تو نماز سے اٹھیں گے نا، شکر اللہ کا ادا کریں گے، اللہ تو نے پاک کر دیا یہیں پہ، ورنہ تو میں کیسے اٹھاؤں گی ایسے والے دن؟ اٹھا سکتے ہیں شرمندگی کے ساتھ۔ اب وہ کوئی پاس میں دیکھ رہا جس کو آج دنیا میں تو ہم بڑے آکڑ آکڑ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ ہمیں دیکھ رہی، ہمیں اتنی گندگی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے اپنی نمازوں کو ابھی سے ٹھیک کریں، اچھے طریقے سے محبت سے نماز پڑھیں۔ اور نماز میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر کروایا تھا، شاید یوٹیوب پہ بھی ہے اس کی ساری، محبت کی نماز۔ وہ ضرور نمازوں کو محبت کے ساتھ پڑھیں۔ نماز کوئی ایکشن کا نام نہیں ہے، نماز اللہ کے ساتھ ملاقات کا نام ہے، اور ہماری نجات کا ذریعہ ہے نماز۔ ہم نے جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں وہ نمازیں نہیں ہیں۔ ایسے وہ کہتے تھے نا، ایک صحابی اسلاف میں سے تھے کہ وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے نا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، کہتے تھے نماز میرے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تو ہماری وہی نمازیں جو ہمارے منہ پہ ماریں گے، قیامت میں اٹھا کے دیکھیں گے ایک نماز بھی نہیں ہوگی ہاتھ میں۔ تو کوشش کریں کہ ابھی سے اپنی نمازوں کو محبت سے، پیار سے، سنت کے مطابق گزاریں، اور شعور کے ساتھ، اور اس کے اندر جو تسبیحات ہیں وہ بھی تجوید بھی ٹھیک کریں۔ نماز کی تو بڑی شکلیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ قرآن کیا پڑھنے لگے ہم ایک نماز نہیں ٹھیک پڑھ پا رہے۔ نماز کی ایون سے تجوید نماز کی بھی ٹھیک کر لیں گے نا، شاید کہ کچھ حق ادا ہو جائے۔ بہت کچھ نہیں بھی آتا۔ وہ بدو کا سنا تھا نا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 5 کام میں کر لو، کہ نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔
تو وہ 5 کام ہی ایٹ لیسٹ کر لیں، مگر ہوں اچھے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق اور حسین، اور اس میں محبت ڈالیں، ہر چیز میں محبت ڈالیں، بوجھ نہ ڈالیں. ہم قرآن بھی پڑھے ہیں تو رو رو کے پڑھے ہیں، ہم نماز بھی پڑھے ہیں تو رو رو کے پڑھے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں رو رو کے دے رہے ہیں. پتہ نہیں جیسے تاوان، منافقوں کی کیا نشانی بتائی گئی، جب ان سے کوئی وہی اترتی تھی تو ان کو ایسے لگتا تھا جیسے تاوان دینا. ہمیں بھی کوئی چیز آتی، ہائے روزہ روزہ روزہ، سارا دن عورتیں بولتی رہتی ہیں میں کچن میں کام کری میں روزے سے ہوں، ہائے میں صفائیاں کری میں روزے سے ہوں، میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. وہ روزے کو بھی اتنا للکار للکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جیسے کسی پہ کوئی احسان کرے. یہ ساری چیزیں عبادتیں جو ہے نا اپنے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ پکارتا ہے لوگو اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے اٹھو جس سے تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. گناہوں کی بھی آگ ہوتی ہے جس میں ہم خود ہی جلیں گے. جہنم کی آگ کتنے درجے زیادہ ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ ہی ہے نا، دنیا کی ٹھنڈی ہے اس کے آگے، ٹھنڈی ہے اس کے آگے، کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ والی آگ کا. اور جہنم کی تو، جہنم جس طرح یہ دنیا کی آگ نا سانس لیتی ہے، اس کا کچھ حصہ ہے. اور یہ جو سردی پڑتی ہے یہاں پہ دنیا میں، وہ بھی اس کا سانس ہی ہے. سوچے وہ خود اس کی کیفیت کیا ہوگی جہنم کی. تو اس کے اندر انسان، اور آپ نے ریسرچ پڑھی ہوگی کہ انسانوں کی جو ہڈیاں ہیں پلس پتھر، اس کے اندر جو دونوں فارمولاز کٹھے کیے ہیں جس کو فاسفورس کیلشیم کہتے اور ہیں، فاسفورس. وہ سیم سیم ہے. اور اس کی جو کوالٹی پتہ کیا ہے، دونوں زیادہ جلتے ہیں. انسان کی ہڈیاں پلس جہنم یہ جو پتھر ہوتے ہیں. اور جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ انسانوں سے وہ بھڑکے گی، ایندھن انسان ہوں گے. انسانوں سے وہ بھڑکے گی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ جو سکین جلے گی، یہ جل کے یہ نہیں ہوگا کہ مر جائیں گے. سب سے بری موت جلنے کی ہوتی ہے، سب سے بری تکلیف جلنے کی ہوتی ہے. یہاں پہ تو مر سکتے ہیں جل کے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی. وہ کہتے نہیں ہے کہ وہ مینڈا لایا جائے گا، اس کو ذبح کیا جائے گا. تو جہنمی کہتا ہے کہ آج اگر میں غم سے مر سکتا تو میں مر جاتا، کہ آج کے جو اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں آئے گی. اسی طریقے سے جنتی کہیں گے کہ خوشی سے مر سکتا تو میں مر جاتا کہ آج کے بعد موت نہیں آئے گی. تو اتنی تکلیف ہوگی اس آگ سے. اور وہ آگ کس کی ہے؟ ہماری گناہوں کی. اور اس کو ٹھنڈا کیا چیز کرتی ہے؟ نماز. مشکل ہے، اتنے برا آپ نے رکھ دیا اپنے لیے آزمائش. نماز آسان نہیں ہے. بچوں کو یہ بتائیں یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے یہ حدیثیں اگر نہیں کوئی سن رہا لکھ کے اپنے روم میں لگائیں کہ رمضان کی تیاری کریں. یہ ہے جس کو جو ایشو ہے وہ لگا کے رکھیں کہ جی یہ کام میں نے آج یہ پڑھ کے آئی ہوں، یا پھر رمضان کی تیاری کر رہی ہوں، آپ میرے ساتھ لکھیں حدیثیں پڑھیں کیا ہے. اسی طرح سے نا اس کو انڈائریکٹلی بندہ کرتا ہے، کیونکہ شوہروں کو تبلیغ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو انڈائریکٹلی ان کو کہ یہ لکھ دیں، میں بولتی جاتی ہوں آپ، یا پھر آپ بولتے جائیں میں لکھتی جاتی ہوں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے تو اپنے گھروں میں لگائیں، اپنے بچوں کے ساتھ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پانچوں نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں قیام بھی کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیقین اور شہداء میں. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. یہ جو اہتمام کریں وہ تو خوش ہو رہے ہوں گے الحمدللہ. صدیقین کون تھے؟ ابو بکر صدیق. یعنی کہ قیامت والے دن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام کرنے ہیں. اتنی بڑی خواہش یہ تو رکھیں نا. اللہ جن سے راضی ہو گیا تھا صحابہ کرام، بڑا ان کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو بڑا دل کرتا ہے نا. کس سے ملنے کو دل کرتا ہے سب سے زیادہ؟ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عمر خطاب ہوئے. حضرت عمر کو، مجھے بھی عبداللہ بن عمر حضرت عمر دونوں کو نا، کیونکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آتا ہے نا بہت کہ وہ سنتوں کے بہت تھے. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت حسین تھے، اور پھر اس کے بعد سخی بھی تھے. تو یہ ہستیوں کو ملنے کو دل کرتا ہے ان کی کہانیاں جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ. تو پھر ان سے ملنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی بڑا کام ہے. اب صحابہ کا دور تو ہے نہیں
نہ ہمیں کوئی پتھروں پہ لٹائے گا، نہ کوئی ہماری کھالوں کو کاٹے گا، نہ ہمیں کوئی ہجرتیں کرنی ہیں. کوئی بڑا کام تو نہیں اس میں لکھا ہوا کہ بڑا ہے نماز پڑھنا، جو بڑا کام ہے. صرف اپنے دل کو منانا ہے، بس اتنی سی بات ہے. ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے. تو ہم لوگ اتنی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کے سجدے میں رونا سیکھیں. سب سے زیادہ جس دن اگر سجدے میں رونا آ گیا سمجھ لیں کہ نمازیں قبول ہونے لگی. اچھا، نیکیوں کی بھی ایک پہچان بتائی جاتی ہے. ایک نیکی کے بعد دوسری کا دل کرنے لگ جائے نا، سمجھ لیں کہ قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جب شوق پیدا ہو جائے، کرنے لگ جائیں تو الحمدللہ کریں. اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ڈاکٹر کریں. فرق کہتے تھے کہ اپنے غموں کو یاد کر کے نہ روئیں، اللہ کے خوف سے روئیں. اللہ کے خوف سے روئیں. نیکی کر کے خوش نہ ہو، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ قبول کر لے. فکر بلکہ کریں اور قبولیت کے لیے دعا کریں. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب رکوع سجدہ کرتے ہیں قرآن میں پڑھا کسی صورت میں یاد نہیں آ رہی، تو رکوع سجدے میں جب ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز پورے میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارا دماغ یا کچھ ذہن ادھر ادھر جاتا ہے تو اللہ منہ موڑ لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے. ہمیں کبھی فیل ہوا ہے اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے نماز کے اندر، یا میں جا رہی ہوں جان نماز پہ کھڑی ہو رہی ہوں. اب اللہ تعالیٰ شعور پیدا کیا کریں، تیاری کر کے اچھا اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. جب ہوتی ہے کبھی کبھی بڑی سکون بہت ہوتا ہے اس نماز میں، لگتا ہے مزہ کہ آتا ہے اپنے کبھی آپ سے کبھی. لگتا ہے کوئی چیز اتر کے گئی ہے پاس میں. ہمارے اندر جو مومنٹ بیٹھا ہوا ہے ہمیں اس کو نکالنا ہے. نماز ہوتی ہے اس طرح کی لیکن بہت سکون دیتی ہے. بالکل، شیطان نے ہمیں تسلیاں دی ہوئی ہیں، ہماری مجلسوں نے، ہماری صحبتوں نے، یا ہماری خواہشات نے ہمیں تھوڑا بھٹکایا ہے. فطرتاً ہم سارے ہی مسلمان ہیں. مسلمان دیکھا نہیں ہے کبھی رونا آئے تو ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. دل کافر بھی سجدے میں چلے گئے تھے. آپ نے وہ سنا تھا سورہ نجم میں، ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے، مگر وہ سجدے میں چلے گئے تھے. تو فطرتاً ہم سارے ہی مسلمان ہیں، اندر کہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے یہ دنیا، وہ شیطان تھوڑا بھٹکا ہے. نفس، آج ہمارا معبود جو ہے نا ہمارا نفس ہے. اور اب ہم کہتے ہیں نا ہم کافر نہیں ہیں، ہمارا اندر ہی ایک کفر کرنے والا معبود بیٹھا ہوا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہ کر لوں، مجھے یہ پسند. ہم دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. میں کی دوڑ کے اندر تھک گئی ہوں. ورنہ تو کیا مشکل، جس دن اپنے آپ کو توڑ لیا نا کہ میرا رب جو کہتا ہے میں وہ کرنا ہے، پھر تو کیا کمبل اٹھانا مشکل ہوگا، فجر کے ٹائم اٹھنا مشکل ہوگا. ابھی تو فجر کے ٹائم سردیوں میں اٹھنا بڑا مشکل لگ رہا تھا. مگر جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے بچے سے محبت ہو، اس کو بخار ہے تو کیسے بھاگتے ہیں اٹھ کے، وہ وومٹنگ کرتے اٹھتے ہیں نا، بھاگتے ہیں میرے بچے آئے، میرے بچے کو کچھ ہو گیا. اسی طریقے سے ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی اٹھانا ہے نماز کے لیے. سب سے خوبصورت گھر ہوتا ہے جو فجر کے ٹائم پہ دروازے کھل رہے ہیں، مسجدوں کو جا رہے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ ہے گھر. اس کو کہتے ہیں خوبصورت گھر. وہ کیا آدھا دن تک پڑے سو رہے ہوتے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، غفلتیں ہیں، نحوست ہے، شیطان مسلط ہے. وہ گھر تو نہیں گھر ہوتے. کیسے گھر لگتے ہیں سکون والے، رونق ہی نہیں لگتی. آپ واپس رمضان میں ہمیں کیوں اتنا مزہ آتا ہے؟ کیونکہ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو فطرت میں ہے، جو ہم چاہتے ہیں اندر سے، ہم جو چاہتے ہیں. جب وہ ہمیں انوائرمنٹ ملتا ہے نا تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو اگر ہم پورا سال ایسے کریں تو ہم پورا سال انجوائے کریں گے. سکون آ جائے گا اندر جس دن ہم نے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا کر لیا. جب زندگی شعبان، رمضان اور شوال ایک جیسا ہو گیا نا تو سمجھ لیجیے سکون ہی سکون ہے زندگی میں. آج بے چینی اس چیز کی ہے، ہمیں اندر گلٹ ہے کہ ہم غلط کام کرتے ہیں، مگر زبان نہیں مانتی نا. زبان جس دن مان گی نا کہ میرے سے یہ غلطی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے اپنی بیماریوں کو ڈائگنوز بھی خود ہی کرنا ہے، ہم اپنے ڈاکٹر خود ہی ہیں، اور وہ حدیثوں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں علاج کیسے کرنا ہے. رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اندھیرے تو نبی کے دور میں ہوتے تھے، ابھی تو اسٹریٹ لائٹ بھی ہوتی ہیں، روشنی ہوتی ہے. یہ فجر کی اور عشاء کی نماز کے بارے میں ہے. نابینا لوگ بھی رات کو چل کے جایا. حضرت ام مکتوم کہتے تھے کہ میں کیا نہ جاؤں، تو انہوں نے کہا اذان کی آواز آتی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، آنا ہے مسجد. تو اب کوئی ہے اس دلیل کو لے کے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. مردوں کی گھر میں نماز نہیں ہوتی بغیر عذر کے، عذر بھی لگا لیں بریکٹ میں، مگر نہیں ہوتی. مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. تو اگر آپ کی وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ عورتوں کے ساتھ مرد نماز پڑھیں گھر کے اندر، نماز نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ اور بھی کہا تھا نا
کہ اگر میری جگہ پہ کوئی امامت کرائے تو میں ان گھروں میں آگ لگا دوں. گھر. وہ کس نے کہا جو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جن کا نام رحمت للعالمین ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں ان گھروں میں جا کے آگ لگا دوں. اتنی محبت کرنے والا. یہ ان کو کتنی تکلیف تھی کہ گھر میں نماز پڑھے. جن مردوں نے اسلام کو نافذ، مرد کو قوام کا ورڈ دیا گیا ہے. ورڈ کیوں؟ اختیار ہے اس کے پاس. کس چیز کا اختیار ہے؟ ڈانٹنے کا، جھگڑنے کا، لڑنے کا، تربیت کا سارا کام روب عورتوں پہ، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانے کا. یہ تھا قوام، اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام کو نافذ کرنا تھا اپنے گھر میں. اپنی بیوی کو بھی اٹھا کے پڑھانا تھا، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا تھا. اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے. تو یہ کیسا نظام ہے؟ تو یہ ہے مردوں کے لیے کرنے کے کام. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مرد اس طرف نہیں پڑھے. آج کل کوئی دین کی تعلیم میں اگر کامن طبقہ بڑے لیول پہ تو کر ہی رہے ہیں، بڑے تو علماء حضرات تو ہیں، مگر عام کامن طبقہ ہمارے محلے کو ہی چلو اٹھا کے دیکھ لیں، کون سی ایسی کلاس ہے جو مردوں کی ہو رہی ہے، مرد تعلیم لے رہے ہیں؟ بہت کم، بہت کم. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. مسجد میں آنے والے نمازی اللہ کے ملاقاتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا وہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملاقاتی کی عزت کرے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جو اللہ کا مہمان ہوگا وہ کیا ہوگا. تو اللہ کرے کہ ہمارے مردوں کو یہ توفیق ہو جائے. آمین. چلیں یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.